سلسلہ کریئر کونسلنگ کے ساتھ میں ہوں حمیرہ خالد اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر سائرہ بانو۔ ساتھیوں، ہم بات کر رہے ہیں آرٹس اور اس سے تعلق رکھنے والے دیگر شعبوں کی، اور ہمارے ساتھ سوالات کرنے کے لیے کچھ طالب علم بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں، سہیل ابراہیم اور محب اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں آرٹس کے حوالے سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ میس کمیونیکیشن کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا اسکوپ ہے؟ اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ جن کو کچھ حاصل نہیں ہوتا وہ اس گروپ میں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں سائنس اور دیگر سبجیکٹ کامرس وغیرہ کے مقابلے میں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جنرل گروپ ایک بڑی ہی واسٹ فیلڈ ہے، اور اس ہیومینٹیز گروپ میں یا جنرل گروپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں بے تحاشا سبجیکٹس ملتے ہیں، بہت ایک لمبی تعداد ملتی ہے جس میں لینگویجز بھی ہمیں ملتی ہیں۔ صحیح۔ اور ان کا ایک بہت لمبا سلسلہ بھی چل سکتا ہے اگر آپ چاہیں اس میں ڈیپلی اسٹڈی کرنا، صرف گریجویشن کی حد تک نہیں، اس میں ماسٹرز اور پھر ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیول تک جانا، پھر ریسرچ کرنا۔ تو ہر فیلڈ کے اندر اتنا ڈیپ اور واسٹ اسکوپ ہے، پوری دنیا آباد ہے یہ کہا جائے اس میں، ہر ایک فیلڈ کے اندر۔ اور یقین جانیے کہ ہمارے ملک میں تقریباً ساری فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگوں کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہم جب جنرلی انالائز کرتے ہیں تو ہمارے پاس ماسٹرز اور پی ایچ ڈی لیول پہ کسی بھی فیلڈ میں ہم چلے جائیں، وہاں پر بہت ہی قلیل تعداد میں لوگ اس لیول تک جاتے ہیں، بالکل مختصر سی تعداد ہمیں ملتی ہے نہ ہونے کے برابر۔ اور کچھ فیلڈ تو ایسی ہیں جس میں کوئی پی ایچ ڈی ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ تو یہ بڑا المیہ ہے ہمارا، کیونکہ ہم لوگ پڑھائی سے اور ریسرچ سے تو بہت ہی دور ہیں، اور ہمارے یہاں وہ اسٹینڈرڈ بھی ریسرچ نہیں ہو رہی۔ تو یہ ساری باتوں کے ساتھ ساتھ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ماس کمیونیکیشن جیسے سبجیکٹ کی، تو اور اس میں ساتھ ہی ساتھ آپ اگر اس کو شامل کر لیں جرنلزم کو اس کے ساتھ، وہ تو ضروری ہو جاتا ہے ماس کمیونیکیشن کے لوگ۔ پھر آپ دیکھیں دن میں آپ کو کتنے چینلز نظر آتے ہیں، ڈیلی جب آپ اپنا ٹی وی آن کرتے ہیں تو آپ ایک نیا چینل نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ ہم جب فورن کنٹریز میں دیکھتے تھے کہ 100 چینلز ہوتے ہیں، صحیح، اب میرے خیال ہے پاکستان میں شاید 150 کے قریب چینلز چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ہی صرف چینل دیکھیں تو 50-60 تو ہمارے اپنے ہی ہو جاتے ہیں۔ ہر گروپ نے جو ہے 4-4 5-5 چینلز رکھے ہوئے ہیں، کوئی ایک انٹرٹینمنٹ پہ، ایک اسپورٹس پہ ہے، ایک نیوز پہ ہے۔ تو یہ اتنی بڑی آبادی میں آپ بتائیے کہ کتنی آسانی سے یہاں جاب اپرچونیٹیز ہیں ہمارے پاس۔ بالکل، آپ اپنے دیکھیں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگوں کو، چاہے وہ نیوز پیپر میڈیا سے ریلیٹڈ کوئی بھی ہوں، پریس اینڈ الیکٹرانک دونوں کی بات کر رہی ہوں میں، تو آپ دیکھیں کتنی جلدی سوئچنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ ادھر دیکھتے ہیں 2 دن بعد ایک اینکر آپ کو دوسرے چینل پہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ ڈیمانڈ ہے تو سپلائی شارٹ ہے لیکن ڈیمانڈ ہے، تو پھر آپ اس سے اندازہ کیجیے کہ ماس اور آج کل کا دور جو کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور آپ کو اپڈیٹ رہنے کے لیے نہ صرف آپ کے ملک کے اندر بلکہ دنیا سے اپڈیٹ رہنے کے لیے کتنا ضروری، بہت ہی واسٹ سبجیکٹ ہے، بڑا اپ ٹو ڈیٹ ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ جن کو اس سے انٹرسٹ ہوتا ہے اور جن کے یہ ایپٹیٹیوڈ کے مطابق ہوتا ہے تو وہ اس فیلڈ میں بڑا انجوائے کرتے ہیں، اور پاکستان میں بھی نو ڈاؤٹ بڑا اسکوپ ہے۔ میم، میرا نام سہیل ابراہیم ہے، اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹس کو سائنس کے سبجیکٹ میں میٹرک اور انٹر کرنے کے بعد آرٹ کی طرف آتے دیکھا گیا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں سائنس کی فیلڈ میں کچھ نہیں رکھا ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ آرٹس کی فیلڈ میں آگے نکل سکتے ہیں۔ ایسے اسٹوڈنٹس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں، فیلڈ ساری بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ اپنی اپنی سوچ ہے۔ ہاں، یہ ایسا اس وقت سوچنا شروع کرتے ہیں اسٹوڈنٹس جب سائنس میں ان کا ایپٹیٹیوڈ اور انٹرسٹ نہیں ہوتا، لیکن سارے لوگ سائنس نہیں پڑھ سکتے، سارے لوگ آرٹس نہیں پڑھ سکتے، بالکل، ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، سارے لوگ ریسرچ نہیں کر سکتے، سارے لوگ اچھے ڈاکٹر نہیں بن سکتے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر بننے کے بعد بھی فیلڈ چینج کر لیتے ہیں اپنی یا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح کی باتیں ہیں کہ سائنس میں آپ گئے، آپ نے پڑھا، پھر آپ کو لگا کہ آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، تو یہ ایک میرا خیال ہے بہتر سجیشن ہوتا ہے، ایک بہتر قدم ہوتا ہے کہ آپ اپنا کریئر شروع کرنے سے پہلے، بنانے سے پہلے آپ اپنا سبجیکٹ یا اپنا انٹرسٹ جو ہے اس طرف کر لیتے ہیں، آپ سوئچ کر لیتے ہیں۔ اور اگر آپ جنرل گروپس کے کسی بھی سبجیکٹ میں جا کے، جیسے ابھی بات ہوئی ماس کمیونیکیشن کی یا جرنلزم کی یا پبلک ریلیشنس کی یا انٹرنیشنل ریلیشنس کی، اس قسم کے سبجیکٹس میں جانا چاہتے ہیں یا لینگویجز میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ خود ہیں، ہماری آج کی ہوسٹ ہیں، وہ لینگویج میں اسٹڈی کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ وہ ان کا بڑا پرعزم ہے پی ایچ ڈی تک جانے میں اردو لینگویج میں۔ تو آپ دیکھیں کہ اپنے مزاج پہ ہے یہ کہ اگر وہ ان کو لگتا ہے کہ اس فیلڈ میں وہ زیادہ سکسیزفل ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ ایسے اسٹوڈنٹ تو بلکہ آپ کو بہت کم ملیں گے جو ریسرچ میں اور اس فیلڈ کی طرف اس لیے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ وہ لیکچررشپ کریں گے،
میں سمجھتی ہوں کہ بینگ مسلم ایجوکیشن دینا، استاد ایک پیغمبری پیشہ ہے نا، اور اس پیشے سے وابستہ لوگ کتنے معتبر ہیں اس کا ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے ذکر، ہمیں اللہ اور رسول کی حدیثوں اور آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے. یہ تو ایک ایسا درجہ ہے نا کہ روحانی ماں باپ کا درجہ ہوتا ہے استاد. تو آپ بتائیں کہ اگر اس فیلڈ میں اگر کوئی جانا چاہ رہا ہے تو میں تو سمجھتی ہوں اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس قوم کو بالخصوص اور پوری دنیا کی قوم کو بالعموم اچھے استادوں کی ضرورت ہے. میم میرا نام محب اللہ ہے. میں آپ کی اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے سوال پوچھوں گا کہ آج کل ٹیچنگ ایز اے پروفیشن لینے کا رجحان کیوں نہیں ہے؟ محض اسے ایک مجبوری کیوں سمجھا جاتا ہے؟ وہی مسئلہ یہی ہے نا کہ ہمارے یہاں یا تو ستم ہم پہ یہ ہوتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس پہ کہ ان کو کبھی خدا نخواستہ اچھے ٹیچر سے واسطہ نہیں پڑا. اچھے ٹیچر اس سینس میں نہیں کہوں گی کسی کی برائی، بلکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں بائی پروفیشنلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، مجبوری میں آتے ہیں. جیسے اب کوئی جاب نہیں مل رہی، چلو بھائی ٹیچنگ کر لو. یہ ایک ایسا قدم ہے اور اتنا میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ اپنے بچوں کے، اپنے اسٹوڈنٹس سے، اپنے فیوچر کے مستقبل سے کھیل رہے ہوتے ہیں. آپ کی اپنی کوئی نالج نہیں ہے اتنی، اور آپ ان کو صرف رٹے رٹائیں چیزیں پڑھا کے اور کچھ ایسا امپریشن کریٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو نفرت ہو جاتی ہے اس فیلڈ سے، اور وہ دور ہونے لگتے ہیں کہ بھائی نہیں کچھ بھی کر لو، ٹیچنگ نہیں کر سکتے. ایک یہ بھی ایک سینیریو کریٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں ٹیچنگ میں نے جیسے کہا یہ ایک پیغمبری پیشہ ہے، ہمارے پیغمبر نے بھی ہمیں ٹیچ کیا. تو یہ کتنا عظیم پیشہ ہے، اس سے وابستہ لوگوں کے لیے کتنا ضروری ہے. ہر پیشہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اپنی جگہ، ہر پیشے کے اندر ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن تو چاہیے ہی ہوتی ہے. بہت سے طالب علم ہیں جو اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو کچھ جامعات ہیں ان میں ابھی تک یہ شعبہ ہی نہیں بنایا گیا ہے، اور اسٹوڈنٹس کو بہت مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے، انہیں بہتر گائیڈنس بھی نہیں ملتی. تو آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. دیکھیں یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ سائٹ ہے جو ہونی چاہیے. بالکل. اور انسان جو سیکھتا ہے، دیکھیں نا اپنے ماضی سے سیکھتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. آپ نے اگر تھوڑا بہت پڑھا ہوگا، بلکہ ضرور پڑھا ہوگا موئنجو دارو کے متعلق، تو آپ دیکھیں کہ ہاں ہڑپا ہے، موئنجو دارو، یہ ساری ثقافتیں کیا ہیں. ہم جب ان کی ایکسکیویشن کرتے ہیں، کھدائیاں کرتے ہیں، اس میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے 100 سال پہلے، کتنے ہزار سال پہلے قومیں کس طرح آباد تھیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کا ڈرینیج سسٹم آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ وہ کتنا سویلائز تھے وہ لوگ، کہ ان کا ڈرینیج سسٹم اتنا زبردست تھا. آج ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے ڈرینیج سسٹم کا کیا حال ہے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی سے سبق حاصل نہیں کرتے. اور سبق کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کہ ہم تو اپنے ماضی کو دفنا دیتے ہیں، لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، کتابوں کی حد تک رہ گیا تو رہ گیا، ورنہ وہ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ سلیبس سے نکال دیا جاتا ہے. مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں ریسرچ ورک کی اہمیت کو اس طرح نہیں سمجھا گیا جو کہ اس کی اہمیت ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سائیکالوجی سائنس کی ایک شاخ ہے، تو پھر کیوں اسے آرٹس کے سبجیکٹ سے کنیکٹ کیا جاتا ہے؟ سائیکالوجی ایکچولی سائنس اور آرٹس دونوں کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ ہر فیلڈ کے لیے ضروری ہے. دیکھیے بندے کی سائیکی تو ہر بندے کے اندر ہوتی ہے نا، صرف سائنس پڑھنے والے کی سائیکی تو نہیں ہوتی. سائیکالوجی تو ایک باڈی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نا، مائنڈ اور باڈی کا ریلیشن میں ہے نا سائیکالوجی. تو آپ ہر بندے کی سائیکی سے آپ کا واسطہ پڑے گا، تو آپ اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. اس کو دیکھیں آپ اس میں پی ایچ ڈی یا ڈاکٹریٹ بھی کر سکتے ہیں. اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کیونکہ آرٹس کا سبجیکٹ ہے اس لیے ڈاکٹریٹ نہیں ہو سکتا. اس میں آپ اس میں پی ایچ ڈی کر کے بھی ڈاکٹریٹ کر سکتے ہیں. تو سائیکالوجی ایک سائنس کا سبجیکٹ بے شک ہے، مگر اس کی روٹس ہر جگہ ہیں. میں سمجھتی ہوں اس کو ایکولی پڑھایا جاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میڈیکل کالج میں بھی سائیکالوجی ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، پیشنٹ سائیکالوجی کے حوالے سے. اسی طرح جنرلی جو سائیکالوجی پڑھائی جاتی ہے اس میں ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، اس میں پیرنٹس بھی ہوتے ہیں، اس میں آپ کا ایک جنرل انسان بھی ہوتا ہے، اس میں معاشرے سے ایک ناکام انسان بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو ہر اینگل سے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے کوئی ایسی باؤنڈری نہیں ہے. سائیکالوجی ایسا سبجیکٹ ہے جو ہر جگہ فٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ کے. میم میرا آپ سے سوال ہے کہ اسلامک اسٹڈیز کی ایز اے سبجیکٹ اینڈ ایز اے پروفیشن اس کی کیا اہمیت ہے، اس کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ جب ہم مسلمان ہیں اور ہماری درسگاہوں میں آپ دیکھیں کہ ہر جگہ ایک کمپلسری سبجیکٹ میں اسلامیات ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اسلامک اسٹڈیز کی بات اگر آپ کریں تو وہ ڈیپلی آپ کی اسلام کے اوپر اسٹڈیز ہوتی ہیں. یعنی آپ کو ان صورتوں کی تفصیلی ترجمے، تشریح، یہ ساری چیزیں اتنی ڈیپلی اسٹڈی کی جاتی ہیں. تو ایز اے لوگ ویسے بھی عالمہ کا آج کل کورس کرتے ہیں، معلم بنتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں یا دوسرے ایسے اداروں میں جاتے ہیں جن میں اسلامک ریسرچ اور تعلیم حاصل کرتے ہیں.
تو میں سمجھتی ہوں کہ اسلامک ہسٹری بھی، اسلامک اسٹڈیز بھی اسی طرح سے ایک سبجیکٹ آپ لے سکتے ہیں جس میں آپ اسلام سے ریلیٹڈ پلس قرآن سے ریلیٹڈ پلس احادیث سے ریلیٹڈ. آپ نے ان کا سلیبس دیکھا ہوگا، اچھی خاصی اس میں جو ہے وہ قرآن کا پورشن ہوتا ہے ہر سال میں، اور جب آپ اس کو ریسرچ کرتے ہیں اور ماسٹرز کا کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ اچھے خاصے اس میں جو ہے نالجبل ہو جاتا ہے. اور صرف اسلام کے حوالے سے نہیں، اور باقی چیزوں کے بارے میں بھی کمپیریزن ہوتا ہے نا پورا، تو آپ کو آپ کے مذہب کی اور کلیئرٹی پتہ چلتی ہے. صحیح. جی ساتھیوں، امید ہے کہ آپ نے آج ڈاکٹر سائرہ بانو کی گفتگو سے ضرور استفادہ کیا ہوگا. اگلے ہفتے ہم پھر ڈاکٹر سائرہ بانو کے ساتھ موجود ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے.